لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حدیث مبارکہ معارف الحدیث کتاب الرقاق حدیث نمبر 14. عن ابن عباس اذا اقشعر جلد العبد من خشیۃ اللہ تحاتت عنہ خطایاہ کما تحات عن الشجرۃ البالیۃ ورقها. قربان جائیں اس حدیث پہ، کتنی پیاری حدیث ہے، ہمیں میسج دیا گیا ہے. عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف اور اس کی ہیبت سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ کسی پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. یعنی اگر اللہ کے خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو نا، وہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اسے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو یہاں وہ مثال دی گئی کہ اگر کسی انسان کے اللہ کے ڈر سے یہ کیفیت آ جائے تو اس کے گناہ کیسے جھڑتے ہیں؟ جیسے خشک درخت کے جو خشک پتے ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ گرتے رہتے ہیں، خود ہی گرتے رہتے ہیں، ڈراپ ہوتے رہتے ہیں. یہ وہ مثال دی گئی کہ جیسے جو ہے وہ پرانے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہے بیسیکلی. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو کیا اس کے ہمارے چہرے پہ اس کے آثار ہوتے ہیں. ہم مسکراتے بھی ہیں، ہم ہنستے بھی ہیں، ہمارا چہرہ شاداں نظر آتا ہے، روشن اور خوش اور نارمل نظر آتا ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو کیا ہے، ہمارے چہرے پہ اس کے آثار آ جاتے ہیں، ہم رو بھی پڑتے ہیں، ہم لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو چہرہ یا ہمارے جو چہرے کے خد و خال ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمارے احوال، کس کے؟ دل کے. یہ سارے دل کے احوال ہوتے ہیں. خوش ہوتا ہے تو وہ دل ہے، غمگین ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرا دل غمگین ہے آج. کیا مراد ہے اس سے؟ میرا دل غمگین ہے آج، میرا دل خوش ہے آج. اچھا، نارملی لوگ غمی کو دل کی طرف لے کے جاتے ہیں اور خوشی کو دل کی طرف نہیں کرتے، بس کہتے ہیں میں آج خوش ہوں. لیکن جب غمگین ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میرا دل آج غمگین ہے، میرا دل آج رو رہا ہے، میرے دل کو آج تکلیف ہے. تو اسی طرح وہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے خوف کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی دل پہ ہوتا ہے، کہ وہ دل بیسیکلی وہ اثرات لیتا ہے کہ پھر اس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو ہم پہ آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کیفیت عطا فرمائے کہ اللہ کے خوف سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا. اس بات کو شروع کرنے سے پہلے کل ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا. مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے دین کی خدمت کی، بہت سال، 60-65 سال انہوں نے دین کی خدمت کی اور آخر اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی. اور وہ عالم دین ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی جہاد کی، کیا تبلیغ کی، جہاد، اور انہوں نے تمام تنقید اور مخالفت کو برداشت کیا. اس کام میں ان کے لوگ بھی خلاف تھے، اکثر علماء بھی خلاف تھے، ان کے اپنے ساتھی بھی ان کے خلاف تھے اور ملک کے ادارے بھی ان کے خلاف تھے. اس کے باوجود وہ اپنے محاذ پر، اپنے موقف پر ڈٹے رہے، بجائے اس کے کہ ان کے خلاف بہت کچھ یعنی پروپیگنڈز کیے گئے. لیکن کل میں حامد میر کی بات سن رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں جب بھی ان سے ملتا تھا تو وہ مجھے ایک بات کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے. تو کل بات کرتے ہوئے یہ بتا رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی دعا کی قبولیت ہے کہ اللہ نے ان کو 84 سال کی اس بوڑھی زندگی میں بھی شہادت عطا فرما دی. تو شہادت ایک ایسی چیز ہے جو اب مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک معذور آدمی تھے، معذور عالم دین تھے، دونوں ٹانگوں سے معذور تھے، ایک سے نہیں دونوں سے اللہ نے شہید کیا. وہ بھی یہی دعا، ہر بیان میں دعا، بلکہ ان کے آخری بیان میں 15 منٹ پہلے کا بیان ہے، وہاں بھی یہی دعا کر کے اٹھے تھے، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کتنی مشہور بات ہے، یعنی ان کا قول ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ایک تو مجھے شہادت عطا فرما اور دوسرا مدینہ منورہ میں شہادت عطا فرما. صحابہ حیران ہوتے تھے، بھئی امیر المومنین ہیں،
پہلی تو بات ہے یہ خروج نہیں کرتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنا مدینہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر یہ مدینہ میں شہادت مانگتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شہادت بھی ہو اور ہو بھی شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ کمال بات ہے۔ لیکن جس دن ان کی شہادت ہوئی صحابہ کو یقین آ گیا، قربان جائیں رب پہ جنہوں نے ان کی دعا قبول کی، مدینہ میں اور شہادت ڈبل رتبے دے دیے، اور کہاں؟ مصلی رسول پہ۔ یعنی آپ اگر گننا شروع کریں نا، مسجد رسول، شہر رسول، مصلی رسول، اور خلیفہ۔ خلیفہ کون؟ بعد الرسول ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، یعنی یوسف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکنڈ نائب۔ کتنے سارے اعزاز ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور شہادت عطا فرمائی۔ تو کیا دعا قبول؟ علماء فرماتے ہیں دعا شہادت کی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق جو انسان شہادت کی دعا مانگتا ہے اسے طلب ہے زور سے، یعنی واقعی شدت سے، تو اللہ اسے بستر مرگ پہ بھی شہید کے رتبہ عطا فرماتا ہے، شوق لے کے جاتا ہے اس کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا رتبہ ملے گا انہیں، کیوں؟ ان کی ساری زندگی، انہوں نے جب وہ فوت ہو رہے تو کیا کہا تھا کہ میں بلکہ انہوں نے جو الفاظ کہے تھے میں تو وہ ادا نہیں کرتا اپنے آپ کو، انہوں نے کسی جانور سے تشبیہ دے دی تھی کہ میں ایک اس طرح کے جانور کی طرح ایک بستر مرگ پہ پڑا مر رہا ہوں، جبکہ میری خواہش یہ تھی اور میں نے اتنی جنگوں میں حصہ لیا، میرے جسم پہ کوئی حصہ نہیں ہے جہاں نیزے کے نشان یا تلوار کے نشان موجود نہیں ہیں۔ تو صحابہ نے انہیں کیا کہا تھا؟ خالد تم کیسے کسی کافر کی تلوار سے مر سکتے تھے جبکہ تمہیں خطاب ملا سیف اللہ کا؟ سیف اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ تو اللہ کی تلوار کبھی کافر کے ہاتھوں نہیں ٹوٹ سکتی۔ اس خطاب کا مطلب ہی یہ تھا کہ تمہیں شہادت اس طرح نہیں ملے گی، تم کبھی کسی کافر کی تلوار سے نہیں مر سکتے، کیونکہ تمہیں اللہ کی تلوار کہہ دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو بھی شہادت کی موت عطا فرمانا، بے شک تو یہ عطا کرنے پہ قادر مطلق ہے۔ بہرحال یہ وہ باتیں ہیں جو مولانا سمیع الحق سے جڑی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بہت خدمت کی انہوں نے دین کی۔ ہاں جی، ہم شروع کرتے ہیں کیا؟ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کا کون سا پورشن جو ہم نے کل جہاں سے روکا تھا؟ پہلی آیت ہے، آیت چونکہ کل میں قرات کر چکا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہاں پہ سٹاپ ہے نا؟ ہاں جی، آگے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ وہ منافقین کی بات چل رہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم المصلحون، کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا انہم ہم المفسدون، نہیں یہی ہیں فساد کرنے والے۔ اب آگے بات، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو حرف عطف، اذا کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ جب، اور یہ ظرف ہے، ظرف زمانہ، اب یہ معنی مستقبل یا ماضی میں لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ظرف ہوتا ہے، دوسرا یہ ایک شرط کے طور پہ بھی آتا ہے، یعنی جب میں تمہیں یہ کہوں گا تو تم یوں کرو گے، جب میں نے اسے یہ کہا تو اس نے یوں کیا۔ کیا ایک پورشن شرط میں آ رہا ہے اور دوسرا پھر اس کے جواب میں آ رہا ہے۔ تو اذا قیل، یہ قیل کیا ہے جی؟ یہ ہے فعل ماضی مجہول، اور مجہول کون سا؟ واحد مذکر، واحد مذکر ہے یہ۔ قاف واو لام تھا، قولا یقولو، ادھر سے اجوف ہے، قالا یقولو ہوا۔ اب قوالا کا جب مجہول بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قویلا، فویلا کے وزن پہ، تو واو کے نیچے زیر آ رہی ہے، زیر پیچھے جاتی ہے، قاف اس زیر کو لے لیتا ہے اور واو جو ہے اپنے زیر کے موافق حرف یا میں بدل جاتا ہے، قیلا۔ وَإِذَا قِيلَ، یعنی قالا وہ اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، اور جب
کہا جاتا ہے لہم، یہ نائب الفعل بن رہا ہے قیلا کے لیے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، انہیں کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. اب یہ پورا شرط ہے، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ شرط بن رہا ہے۔ جب کہا جاتا ہے ان سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اب جواب شرط آ رہا ہے، سوری یہ بھی اسی میں ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو، اچھا جی، آمن یؤمن باب افعال، یؤمنون تؤمنون، کیا ہے جی؟ تؤمنون، تؤمنون، یہ حمزہ ہے، اس کا امر بنائیں، تا ڈراپ، نون ڈراپ، پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا؟ پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا، ہم حمزہ لے آتے ہیں جو اس کے اصل باب میں موجود ہے، زبر والا۔ آگے کیا ہے؟ واو کے اوپر پیش، پیچھے زبر، یہ واو اس کے موافق ہر فرق الف میں بدل گیا، ڈبل الف آ گئے، اور یہ پھر کھڑی الف کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کیا ہوا؟ آمینو، امر کا صیغہ ہے جمع کا، آمینو، تم سب ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمینو، آمینو جمع مذکر حاضر امر کا صیغہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سب ایمان لے آؤ، کیسے ایمان لاؤ؟ کما، کاف کیا ہے جی؟ کاف ہے، کاف ہے کی طرح، حرف جر ہے، کاف ہے کی طرح۔ ما، یہ ما ہے من کی میننگ میں، جو کی طرح، جو کی طرح، کما۔ اب یہ کما چونکہ حرف جر شروع میں آ گیا نا، پھر آمن الناس، حمزہ میم نون مادہ باب افعال، باب افعال، آمن یؤمن ایمان لانا، آمن وہ ایمان لایا، واحد مذکر، فاعل ظاہر ہے اس کا، یہ پیش، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، کما آمن الناس۔ اب یہ جو کما حرف جر شروع میں آ گیا، اب یہ پورا جملہ متعلق ہے کس کے جی؟ آمینو کے۔ اب آپ پیچھے سے غور کریں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ، کما آمن الناس، یہ کاف حرف جر کی وجہ سے یہ اس کا متعلق فعل بن رہا ہے، آمینو کے متعلق ہے نا، کہ تم ایمان لاؤ ان کی طرح جس طرح وہ ایمان لائے ہیں۔ اچھا، یہاں سے سبحان اللہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، کون ایمان لائے ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہاں سے ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ ایمان ہمارا کون سا معتبر ہے؟ جو صحابہ سے ملتا ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ سٹینڈرڈ کون سا ایمان ہے؟ صحابہ کا، ابو بکر کا، عمر کا، علی کا، عثمان کا، طلحہ کا، زبیر کا، سعید کا، وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے باقی جو علاوہ صحابہ تھے۔ تو کیونکہ اس وقت موجود کون تھے؟ صحابہ موجود تھے نا، اسی لیے ان کی ایگزامپل دی گئی، ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو یہاں سے ایک بات طے ہوگی کہ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کا۔ جو ایمان ان سے میچ کرتا ہے وہی ایمان ہے، باقی کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ طریقہ پھر اس کا ایمان ان کا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، اشارہ کن کی طرف ہے؟ جو ان پر ایمان لائے اور اس وقت موجود تھے، ان کی طرف کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ۔ آگے کیا جی؟ قالو، اچھا کالا، قالو، ہم فعل ماضی جمع مذکر غائب، یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، لیکن پیچھے اذا ہے، اس کی وجہ سے ترجمہ کیا ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے ہیں، قالو وہ کہتے ہیں، آ کیا جی؟ حرف استفہام۔ اب یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے، قالو وہ کہتے ہیں، آ حرف عطف، نؤمنو، نؤمنو کیا جی؟ نون نحنو کی نشانی ہے فعل مضارع میں، نؤمنو ہم ایمان لائیں، ہم ایمان لائیں، کما آمنت سفہاؤ، دیکھیں کما وہی بات ہے، اور آمن السفہاؤ بس آمنہ وہی ہے، الناسو کی جگہ کیا چینج کر دیا انہوں نے؟ السفہاؤ۔ سفیہن کی جمع ہوتا ہے، سفیہن کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف، کم عقل،
سفیہن کی جمع کیا ہے؟ سفہاء. کیا ہے جی؟ یعنی نعوذ باللہ وہ ان لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ یہ تو بے وقوف ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں، ان بے وقوفوں کی طرح، جو کہ کما بھی سیم آ رہا ہے، آمنہ بھی سیم آ رہا ہے، صرف چینج کیا ہوا ہے؟ فائل چینج ہو گیا. یہاں ناسو تھا، یہاں سفہاء ہوا. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہے؟ جان لو. الا، تنبیہ دی جا رہی ہے، جان لو. جملہ کیا تھا؟ ہم سفہاء، وہ ہیں بے وقوف. کون؟ قالو، جو کہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اصل میں بے وقوف وہ ہیں. لیکن اب اس میننگ کو کیسے لایا گیا؟ انا آیا، انا نے مبتدا کو کیا کر دیا؟ نصب کیا، وہ بن گیا انہم. اب یہ انا اسم، انا جو ہے تاکید، ہم اس کا اسم ہو گیا. خبر تھی سفہاء، اس کو اس سے ڈفرنس کرنے کے لیے اس کو معرفہ بنا دیا گیا، حصر کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک ضمیر لائی گئی جو پچھلی ضمیر کو ریفرنس دے گی. اسے ضمیر فاصل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہلاتی ہے ضمیر فاصل. فاصل، فصل سے ڈفرنس لانے کے لیے، بیچ میں گیپ لانے کے لیے، اور وہ لائی جاتی ہے وہی جو پیچھے ریپرزینٹ کر رہی ہو. انہم ہم السفہاء، الا جان لو، وہی کیا ہیں؟ بے وقوف ہے. اصل میں وہ بے وقوف ہے جو یہ بات کر رہے ہیں، قالو والے، جو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں ان کی طرح جو جس طرح بے وقوف لائے ہیں. تو کیا جواب دیا گیا انہیں؟ جان لو، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، جان لو کیا ہے؟ وہی بے وقوف ہیں جو یہ باتیں کر رہے ہیں. پھر ولیکن، حرف عطف لیکن، لیکن ہے کیا؟ بے وقوف کیسے ہیں؟ لا حرف نفی، عین لام میم مادہ علم یعلم جاننا، یعلمون جمع مذکر فعل مضارع غائب، وہ لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. ہاں جی، سیم مضارع کا جمع کا صیغہ یعلمون، ولیکن لا یعلمون. یہاں پہ لاکن کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے. لاکن، لاکنہ، یہ دونوں سیم ورڈ ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ لاکن آپ کو جملہ اسمیہ پہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ پہ آپ کو دونوں مل جائیں گے، لاکنہ بھی اور لاکن بھی. لیکن جملہ اسمیہ میں آپ کو صرف لاکنہ ملے گا، لاکن نہیں ملے گا. تو یہ ایک فرق ہے، میننگ دونوں کا ایک ہے. لیکن جملہ اسمیہ پہ جب لاکنہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو منصوب کر دیتا ہے. آج سے ہم یہ مجرور اور منصوب والی ٹرمنالوجی بھی یوز کریں گے. صحیح ہے جی. وہ حالت جر، جو حالت جر میں وہ مجرور ہوتا ہے، اور جو حالت نصب میں وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اور جو رفع میں ہو وہ مرفوع ہوتا ہے. یہ الناس مرفوع ہے اور السفہاء بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور مرفوع جملہ فعلیہ میں کیا ہوتے ہیں؟ فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. اب یہ کما آمن السفہاء متعلق فعل تھا نؤمن کے، صحیح ہے. اور لا یعلمون یہ انہی کے بارے میں ان کا حال ہے، وہ جو کہتے ہیں قالو. یہ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں. آگے کیا ہے جی؟ وَإِذَا لَقُوا، الف تو نہیں ہے یہاں پہ، اچھا جی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جی، انما نحن مستہزی.
مستہزئون. ہاں جی. وَإِذَا حرف عطف اذا جب شرط کے طور پہ آ رہا ہے. لام قاف واو مادہ. لقیہ یلقا اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا. لقیہ یلقا باب سمیہ سے آتا ہے. کون سے باب سے آتا ہے جی؟ سمیہ سے آتا ہے, باب سمیہ سے. لقیہ یلقا. اور اب لقیہ سے لقیہ لقو. لقو کیوں ہوا؟ بیسیکلی تھا لقیو. یا کے اوپر کیا تھا؟ پیش تھی, اس کو آگے واو ہے, اس واو کی حرکت پیچھے ٹرانسفر ہوئی, واو جو ہے وہ اپنے پیش کی وجہ سے چینج ہو گیا, یا کو گرا دیا گیا. لقیو. تو لقیو سے کیا بن گیا؟ لقو. لقو. وَإِذَا لَقُوا لَقُوا کیا مطلب؟ لقو وہ ملے, اذا کی وجہ سے جب وہ ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا یہ ہے کیا جی؟ موصولہ. اچھا جب موصولہ آتا ہے تو اس کا مطلب اس کے آگے اس کا صلہ بھی موجود ہوتا ہے. اچھا یہ بن گیا وَإِذَا لَقُوا جب وہ ملتے ہیں. الَّذِينَ آمَنُوا جمع مذکر غائب فعل ماضی وہ ایمان لائے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اب یہ کیا ہے اس کا صلہ, یہ الذین کا صلہ ہے, یہ اس کے ساتھ جو جملہ کنیکٹ ہو رہا ہے. کیا ترجمہ بنا اس کا نسیم بھائی؟ جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. اس کے بارے میں ہے جی یہ ہے پورا شرط. یہ اذا کی وجہ سے کیا ہے؟ پورا شرط. اب یہ اس کا جواب ہے. جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. قالو پھر وہی سیم پیٹرن ہے, وہ کہتے ہیں آمنا فعل ماضی جمع متکلم. آمنا تو نون دو آئے گے تو مرج ہو گئے. آمنا ہم ایمان لائے. قالو آمنا یعنی جب وہ ملتے ہیں اس وقت کے صحابہ سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لے آئے ہیں. قالو آمنا. اب اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے واو حرف عطف اذا, پھر وہی جب ظرف زمانہ کے طور پہ شرط آ رہا ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ یہ ہے شرط پوری. خا لام واو مادہ, خا لام واو مادہ. خلا یخلو یہ باب نون سے آتا ہے. کس سے جی؟ نون سے. خلا یخلو اس کا مطلب ہوتا ہے تنہا ہونا, اور الہ کے ساتھ آتا ہے تنہا کسی کے ساتھ ہونا. خلا کا مطلب بالکل تنہا ہو جانا, جب الہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب with someone, یعنی میں اگر تنہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو اس وقت میں خود اکیلا ہوں, لیکن ہوں کس کے ساتھ؟ آپ لوگوں کے ساتھ. ایسے ہی ہے نا جی, بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے الہ آیا. الہ حرف جر. یہ الہ شیاطینہم, شیاطینہم تھا مرکب اضافی. کیا ہے جی؟ مرکب اضافی. شیاطین, شیاطینی جر چلا گیا کس کی وجہ سے؟ الہ کی وجہ سے. اب یہ متعلق بنا خلو کا. متعلق کے فعل, متعلق کے فعل وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ حرف جر آ جائے. حرف جر آ جائے تو وہ متعلق کے فعل کہلاتا ہے. یعنی جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں. کن کے ساتھ؟ جو ان کے ساتھی ہیں, جو ان کے دوست ہیں. قالو کہتے ہیں, یہ اب جواب آ رہا ہے. جواب تھا نحن معکم یعنی ہم تمہارے ساتھ ہیں. مع کا مطلب ساتھ, کم ضمیر مخاطب کی ہے اور مع حرف جر ہے. اور انا آ گیا. انا نے نحنو کیا کیا؟ انا یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں, کیونکہ وہ اعتراض کرتے ہیں یار تم اس کے ساتھ کھڑے تھے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی دوست ہو اور وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو, ہمارے دشمن کے ساتھ, تو ہم کیا کہیں گے کہ یار تو ادھر نہ پھردا سی. تو وہ کیا کہے گا؟ او یار میں تو معلومات ہے مذاق کر رہے تھے, سمجھا کر تو. یہی ہے نا بہیویئر ہمارا. وہ بھی یہی کہتے تھے. قالو انا, یار میں تو تیرے نال ہوں, میں تو تیرا جگری دوست ہوں, تو کیوں پریشان ہونا ہے؟ یہی لہجہ ہے. قالو انا معکم, وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں یقیناً. انما نحن مستہزئون. مستہزئون استہزاء یہ ہے مذاق کرنا, مذاق اڑانا, مذاق کرنا. پھر مستہزئون واحد مذکر کا صیغہ, مستہزئون جمع مذکر سالم کا صیغہ, یہ واو نون آ رہا ہے. مذاق کرنے والے. نحن مستہزئون ہم کیا ہیں؟
مذاق کرتے ہیں. انا آیا انا مستہزئون تھا, ما آ گیا کس لیے؟ مائے کافا, جس نے انا کا اثر روک دیا اور ترجمہ ہو گیا ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. نہیں, ہم تو صرف انہیں بس ایسے ہی, جس طرح وہ اردو میں نہیں کہتے یار تو میں نے چنگا مذاق کیتا, ایسے ہی ہے نا. تو یہ وہ والا مذاق ہے جو نیگیٹو میننگ میں جا رہا ہے, کہ وہ کیا ہے ان کے بس ان کا مذاق کرتے تھے. جملہ سمجھ آیا جی؟ یہ پورا جواب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, بھئی ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تو بس ہم ذرا ہنسی مذاق کرتے ہیں. اگلا جواب بڑا ہی سخت ہے. ہاں جی, آگے کیا ہے جی؟ یہ بند تو نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ کال آئے گی نا تو یہ بند ہو جائے گا. اللہ, کیونکہ آج ہمارے پاس آپشن ہی یہی ہے. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. ہاں جی, اللہ حالت, اللہ اسم الجلالہ, اللہ اسم الجلالہ یا اسم اللہ, یہ کس چیز میں ہے؟ حالت رفع میں ہے, مرفوع ہو گیا. اور جملہ شروع کس سے ہو رہا ہے؟ ناؤن سے. جب کوئی جملہ شروع ہوتا ہے ناؤن سے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ, اور وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کہلاتا ہے. صحیح ہے, تو یہ اللہ مبتدا ہے. اب یہ یستہزئ بہم یہ خبر ہے. یہاں پہ تو ہے جی میرے خیال ہے, صحیح ہے. بہرحال اللہ یستہزئ بہم مبتدا, اور یہ جو آپ کا پورا جملہ ہے یہ ہے جملہ فعلیہ. باب کون سا ہے جی؟ کون سا باب ہے؟ پہچانے. استفعال, استفعل یستفعل, استہزأ یستہزئ, مذاق اڑانا. یستہزئ, یستہزئ وہ مذاق کرتا ہے, یستہزئ. اب پیچھے چونکہ اسم الجلالہ ہے حالت رفع میں, ہم جملہ فعلیہ کو اسمیہ کیسے بناتے ہیں؟ اس کا فاعل شروع میں لے آتے ہیں. جملہ اگر یوں ہو یستہزئ اللہ بہم تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا. یہ تاکید کا ایک اسلوب ہے کہ فاعل کو شروع میں لایا جاتا ہے. اللہ یستہزئ, اللہ بھی کیا ہے؟ مذاق کرتا ہے. بہم با حرف جر, اور ہم کدھر جا رہا ہے جی؟ وہ پیچھے مستہزئون جو ہیں ان کے ساتھ, اور با حرف جر. اب یہ یستہزئ کے لیے کیا بن گیا؟ متعلق فعل بن گیا. ایسے ہی ہوا, اور یہ پوری خبر بن گئی. اچھا, یہاں یستہزئ سے مراد یہ ہے بیسیکلی اللہ ان کو عذاب دیتا ہے. یہاں سے وہ والی بات نہ لی جائے جو وہ کرتے ہیں کہ وہ نیگیٹو میننگ میں ہے, اور اللہ کے لیے کوئی نیگیٹو میننگ نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ اللہ ان کے اس عمل کے سبب ان کو عذاب دیتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کا حساب ہے, ان کے ساتھ اسلوب ہے. صحیح ہے جی. آگے وَيَمُدُّهُمْ, یہ کیا ہے جی؟ مدہ یمدو, مدہ یمدو, مدہ یمدو مضاعف, مدد یمدودو سے مضاعف ہے, مرجنگ ہوئی ہے, باب نون سے ہے. یہ مدہ یمدو, یمدو اس کا مطلب ہوتا ہے طول دے دینا. بیسیکلی کیا؟ کھینچنا, سپریڈ کر دینا, طول دے دینا. کیا کرنا جی؟ طول دے دینا. مدہ یمدو وہ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دے دینا. یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے. کون؟ بیسیکلی وہ اللہ ہے. اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا, چونکہ فاعل یہاں ضمیر کی صورت میں ہوا اس کا فاعل ہے. وَيَمُدُّهُمْ, ہم پھر وہی مرجع وہی ان کی طرف مستہزئون جو استہزاء کرتے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول آ رہا ہے. یہ فی طغیانہم یہ متعلق فعل ہو گیا. فی حرف جر, طغیانہم, طغیان کیا ہوتا ہے جی؟ سرکشی, سرکشی, بغاوت.
طغیانی جر چلا گیا فا کی وجہ سے، فی کی وجہ سے، اللہ انہیں ان کی سرکشی میں کیا کہتا ہے؟ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. بھی ٹھیک ہے، لگے رہو، پڑے رہو. یعمہون، اب یہ یعمہون حال ہے، ان کی حال بیان کیا جا رہا ہے کہ کس صورت میں ان کو ڈھیل دی گئی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آمیہا یعمہو، اس کا مطلب ہوتا ہے عقل کے اندھے ہونا، عقل کے اندھے ہونا، ایویں ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہنا، یعنی اس کو حیرانگی کی وجہ سے سرگرداں رہنا، بے وقوفوں کی طرح ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. دیکھا یار یہ دیکھو عقل کا اندھا ہے، یہ کیا ادھر ادھر دوڑ رہا ہے. تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ بس ٹھیک ہے تم لگے رہو، پڑے رہو، تمہیں کوئی عقل کی بات سمجھ نہیں آئے گی. اس کا جو ترجمہ یہاں پہ لکھا ہوا یہ کہ اندھے ہو رہے ہیں. میں اس کا سلیس ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، چونکہ اللہ یستہزی آ رہا ہے اس لیے کوئی اس میں غلط فہمی نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے جاتے ہیں ان کو، وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں ہو رہے ہیں. اگلی آیت ہے جی اولئک، اولئک الذین بالہدا. یہاں پہ سٹاپ ہے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. ہاں جی اولئک، اب جب جملہ شروع ہو رہا ہے اشارے سے تو یہ ہو گیا اس کا مبتدا. اولئک وہ لوگ، آگے کیا آ رہا ہے؟ الذین، یہ ہے اس میں موصول. الذین یہ پورا جو ہے یہ ہے صلہ. کیا ہے جی؟ صلہ. یہ ایک بات ہوگی کہ یہ کیا ہے؟ صلہ ہے. الذین کا پورا جملہ چونکہ جملہ فعلیہ ہے پورا کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ. اشترا یشتری، مشتری. مشتری کون ہوتا ہے؟ مشتری خریدنے والا، خریدنے والا، خریدار. اشترا یشتری خریدنا، اور جب اشترا یشتری آتا ہے خریدنا تو یہ ہمیشہ با کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، جس چیز کے بدلے خریدا جائے، جس چیز کو خریدا جائے. اشتروا الضلالۃ، اشتروا فعل ماضی جمع مذکر غائب. انہوں نے خریدا، انہوں نے خریدا، کیا خریدا؟ ضلالۃ، گمراہی. حالت نصب منصوب، مفعول منصوب، یہ ہو گیا مفعول حالت نصب میں منصوب. اشتروا الضلالۃ، انہوں نے گمراہی خریدی. بالہدا، کس کے بدلے جی؟ متعلق فعل ہے اشتروا کے بالہدا، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. اب ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، گمراہی کو لے چکے ہیں، گمراہی حاصل کر چکے ہیں. اچھا چونکہ یہ تجارت ہوئی ہے نا، خرید و فروخت ہو گئی نا، تو خرید و فروخت میں کبھی نفع ہوتا ہے کبھی گھاٹا ہوتا ہے. یہی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت کے بارے میں. خرید و فروخت ہوئی ہے نا، ایک چیز انہوں نے خریدی ہے، ایک فروخت کی ہے، دونوں باتیں ہوئی ہیں نا. یہ خریدا، یہ فروخت کر دیا انہوں نے. رزلٹ کیا ہوا؟ فا حرف عطف، مائے نفی نہیں، را با ہا مادہ، رابیہ یربح باب سمیہ سے. اس کا مطلب ہوتا ہے نفع بخش ہونا. ربحت مؤنث آ رہا ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے.
ربحت وہ نہیں ہوئی، ما ربحت وہ نفع بخش نہیں ہوئی. کیا نفع بخش نہیں ہوئی؟ تجارت اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور ہم یہ مرکب اضافی بن رہا تھا. تجارتہم ان کی تجارت، فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی. یہاں یہ ترجمہ غلط ہوگا، ان کی تجارت نے انہیں نفع نہ دیا. یہ ترجمہ غلط ہوگا، کیونکہ وہ آیت کے وہ لفظ کیسے بنے گا؟ فما ربحتہم تجارتہم. یہ بڑا خیال ہے یہاں پہ، اور اس کی ایک ریسٹرکشن ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ لازم ہے، یہ متعدی نہیں ہے، یہ مفعول اس طرح لے کے نہیں آتا، یہ لازم فعل ہے، اس کا اثر کرنے والے پہ ختم ہو جاتا ہے. فما ربحت تجارتہم ان کی تجارت نفع بخش نہ ہوئی، یعنی انہوں نے جو خرید و فروخت کی، نو بینیفٹ، لاسٹ، کمپلیٹلی لاس. علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ایک فرمان ہے کہ تجارت کرنی ہے تو کس سے کرو؟ رب تعالی سے کرو، اور وہ تجارت تمہیں کبھی گھاٹا نہیں دے گی، چاہے اعمال کی صورت میں چاہے مال کی صورت میں. اور بدلہ کیا ہے؟ یہاں تجارت کا بدلہ گمراہی خریدی انہوں نے کس کے عوض؟ ہدایت کے عوض. اور ہم اعمال کریں گے کس کے عوض؟ اللہ کی رضا اور جنت کے عوض. اور اللہ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن فرمایا؟ ہم نے تمہاری جانوں کو خرید لیا ہے، عوض کس کے؟ بالجنتی، جنت کے عوض. اس دن حدیث میں ڈسکس بھی ہوئی تھی یہ آیت. کیوں جی سمجھ آ رہی ہے بات؟ آج تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں بات کی ہے، کوشش کریں گے اس کو اسی طرح ہم کنٹینیو رکھیں. باقی جو ہم نے ڈسکشن کی ہے کہ ہم اس کو کیا کریں گے، گرامر کو جنرل ریپیٹ نیکسٹ 4 days میں، آفٹر جو 4 days ہماری کلاس ہوگی اس میں جنرل ریپیٹ کریں گے. دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس ریپیٹ میں میکسیمم طرح سے شامل ہو جائیں گے تاکہ ہم پوری گرامر کو ایک دفعہ ریکور کر لیں. وما کانوا مہتدین، ما ہے نفی، کانا یکونو، کانو وہ تھے، ما کانو وہ نہیں تھے. اب یہ کانو ایک ایسا ناؤن ہے جو اپنا اسم رکھتا ہے اور خبر رکھتا ہے، یہ فعل ہے. یہ اپنا کیا رکھتا ہے؟ ایک ناؤن اور ایک پریڈیکیٹ جیسے کہتے ہیں، خبر. اب یہ اس میں جو ہم ہے وہ اس کا اسم ہے جو اس کے اندر ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہے. اور محتدینہ یہ حالت نصب ہے، منصوب ہے یہاں پہ. محتدن واحد، محتدونہ محتدینہ محتدینہ جمع کا صیغہ ہے. وما کانوا محتدین، اور وہ نہ تھے ہدایت حاصل کرنے والے. محتدن ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے والا، اور وہ ہدایت حاصل کرنے والے نہ تھے. دیکھیں انہوں نے جو سودا کیا اس کے عوض کیا تھا کہ وہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے. آگے کیا ہے جی؟ یہ آیت نمبر 18 ہے، 17، تو اس کا مطلب 3 آیت رہ گئی. مثلہم کمثل الذی نارن فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ہاں جی، یہاں سے اب اللہ عز و جل نے ہمیں اگلی 2 آیات، 3 آیات ہے بیسیکلی، لیکن اس میں 2 مثالیں بیان کی ہیں. ان کی ایک ایگزامپل ہمارے سامنے دی ہے کہ ان کی مثال کس طرح کی ہے. جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں، یا دیکھو فلانا اس طرح کے کام کر رہا ہے، ہم مثالیں پیش کرتے ہیں ضرب المثل بنا کے. یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی تاکہ ہم اس کو کچھ سمجھ سکیں. مثلہم مرکب اضافی، ان کی مثال مثلہم یعنی وہ اس طرح کے ہیں. مثلہم، اب مثلہم مرکب اضافی یہ بن رہا ہے یہاں پہ مبتدا، چونکہ جملہ مرکب اضافی شروع ہو رہا ہے، یہ بن گیا مبتدا. اب مبتدا ہے تو لازمی آگے خبر ہوگی کیونکہ بات ناؤن سے شروع ہو رہی ہے.
یہاں پہ آ جائیں. یہ کاف کیا ہے؟ حرف جر. کیوں جر ہے؟ کہ اگلا پھر جر چلا گیا. مثل الذی تھا، کیا تھا جی؟ مثل الذی، اس کی مثال کی طرح، اس کی مثال، لیکن کاف نے کی طرح کا ترجمہ لے لیا. مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال اس کی مثال کی طرح ہے. اب وہ آگے ڈیٹیل آ رہی ہے، پھر مزید بات کرتے ہیں. استوقد، کون سا باب ہے جی؟ استفعال. جب آپ کو الف سین تا ملے تو سیدھی بات ہے استفعال مادہ. اصل میں آگے کیا تھا؟ واو کاف دال، بھڑکانا. استوقد، اس نے بھڑکایا. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اس نے بھڑکایا. کیا بھڑکایا؟ مفعول آ رہا ہے منصوب، نارن، آگ کو. ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، جلائی. فا حرف ہے تو لما. لما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وین. یہ بھی ایک شرط کی طرح آتا ہے. کیا ہے جی؟ شرط. لما، جب. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اذا، وہ زمانہ ہے. یہ کیا ہے؟ شرط آ رہا ہے. لما، جب. اضاء یضیء، روشن کرنا. کیا ہے جی؟ روشن کرنا. ٹو برائٹن. اضاء یضیء. فلما اضاءت، واحد مؤنث، واحد مؤنث چونکہ تا ساکن ہے، واحد مؤنث. فلما اضاءت. اب یہ واحد مؤنث کون ہے؟ آگ ہے. یہ واحد مؤنث آگ ہے، چونکہ آگ مؤنث ہوتی ہے. آگ نے جب روشن کر دیا. اب یہاں پہ ہیا اس کا فاعل ہے. جب اس نے روشن کر دیا، ما صلہ جو حولہ، حولہ پھر منصوب آ رہا ہے، مفعول لہو ہے کہ اس جگہ کو بیسیکلی. اضاءت ما حولہ، یہ ہو کدھر جا رہا ہے جی؟ ہاں جی، اس سب کے ان کے ارد گرد ہوا نا. فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن کر دیا اس آگ نے ما حولہ، اس کے ارد گرد، یعنی ان کے ارد گرد سب کچھ روشن ہو گیا. استوقد نارن، یہ ہے صلہ. کیا جی؟ یہ صلہ ہے موصول کے لیے. صحیح ہے. صلہ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. دیکھیں کیا تھا؟ مثل الذی، اس کی طرح. اب چونکہ الذی اکیلا نہیں ہے، آگے اس کے پورا جملہ ہے. یہ ہے آپ کا مضاف، اور یہ پورا الذی استوقد نارن موصول تو ہے ہی ہے، لیکن یہ مثل کا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اب ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. مثلہم، ان کی مثال ہے، کمثل الذی استوقد نارا، ان کی طرح جنہوں نے آگ بھڑکائی. فلما، جب. اضاءت ما حولہ، اس نار نے، آگ نے روشن کر دیا ان کے ارد گرد سب کچھ. ذہب اللہ بنورہم. ہاں جی، ذہب فعل ماضی واحد مذکر. ہاں جی، لا ذہب، ذہب اللہ. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرہ. ذہب فعل ماضی، اللہ اسم الجلالہ، اس میں اللہ حالت رفع میں مرفوع. یہ کیا ہو گیا؟ فاعل. کس کا؟ ذہبہ کا. اب یقینی طور پہ اس کا ترجمہ نارمل کیا بنے گا؟ اللہ گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو با کی پریپوزیشن آ رہی ہے، یہ اس کے لازم سے متعدی کنورٹ کر دیتا ہے. لازم وہ ہوتا ہے جس کا اثر اپنے اوپر کمپلیٹ ہو جائے، لیکن جب با کی پریپوزیشن ہے تو متعدی بن جاتا ہے، یعنی کسی اور کو لے کے جانا. تو ذہب اللہ بنورہم تھا کیا؟ نورہم، ان کی روشنائی، دیکھنے کی بصیرت جو روشنائی ہوتی ہے. اور میری آنکھوں کی روشنائی کم ہو گئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ میری آنکھوں کی روشنائی کم ہوگی، مجھے کم دکھائی دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا بات آئی؟ یہ ہے متعلق فعل ذہبہ کے با کی وجہ سے. اللہ ان کی دیکھنے کی صلاحیت لے گیا. یوں اللہ نے ان کی دیکھنے کی صلاحیت چھین لی. واو حرف عطف، ترکا، ترک کرنا. ترکا یترکو باب نون سے آتا ہے. اب وہ فاعل کون ہے؟ ہوا. اور وہ کون ہے؟ اللہ. وَتَرَكَهُمْ، ہم مفعول آ رہا ہے. اس نے انہیں چھوڑ دیا. وَتَرَكَهُمْ فی حرف جر، ظلمات، اندھیروں میں. ظلمتن کی جمع ظلماتن، ظلماتن، ظلماتن. فی حرف جر یہ مجرور ہے، فی ظلماتن. اس نے ان کو چھوڑ دیا کہاں؟ اندھیروں میں، ترک کر دیا. لا حرف نفی،
یبصرون، یبصرون ہے، ہاں یبصرون، ابصر یبصر دکھائی دینا، لا یبصرون وہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. وہ کون ہے یہ؟ اب کس کا حال ہے یہ حال کس کا ہے؟ ہاں جی نہیں، اس آیت میں کون سے لفظ کی طرف یہ جا رہا ہے؟ ہاں جی سبحان اللہ، یہ پورا ادھر آ رہا ہے جن کی مثال سے بات شروع کی ہے کہ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا انہیں. اب اس کی جو بیسیکلی مثال ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا درس قرآن کی طرف ریفر کریں گے کہ وہاں عالم صاحب نے اس کو مزید کیسے ایکسپلین کیا ہے تاکہ ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ آئے، کیونکہ یہ ایک مثال ہے اور مثالوں کو واقعی تفصیل سے ہی سمجھایا جاتا ہے کہ یہ مثال کیسے ہے. لیکن وہ کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منافق ہیں کہ ان کے ارد گرد دین کی روشنی چمکی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت کے ذریعے دے دیے، لیکن سب کچھ روشن ہو گیا، لیکن ایک دم کیا ہوا کہ چونکہ ان کے اعمال ایسے بد تھے کہ اللہ نے کیا کیا، ان کی روشنائی چھین لی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دفع ہو، تمہارے دل میں شک اور نفاق کی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے تم اب یہ سزا بھگتو. آگے کیا ہے جی، ایک اور مثال آئے گی، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی آیت ہے اسی کے لیے. اچھا جی، سمن بکمن عمیون. سمن کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں جی بہرے، بہرے ڈورے. اس کا واحد یہ جمع کا بیسیکلی ہے، اس کا واحد ہے اسمو. کیا جی؟ اسمو سے سمن، بہرے جمع کا سیگے میں، سمن بہرے. بکمن کا کیا مطلب ہے؟ گونگے. اس کا واحد ہے اب کمو، گونگا. اور امیون اندھے، واحد کیا ہے؟ آما. واحد کیا ہے اس کا جی؟ آما. ہاں جی، سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یہ بیسیکلی جملے میں گرامیٹیکلی پوری خبر ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہے. پوری کیا ہے؟ یہ خبر ہے. دیکھیں نکرہ آ رہی ہے ساری، یہ کیا ہے؟ خبر ہے ڈائریکٹ. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فا حرف عطف، ہم مبتدا، وہ لا حرف نفی مضارع کے اوپر، یرجعون. یرجعون، یہ یرجعون ہی ہے نا، جیم کے نیچے زیر ہے. رجع یرجع، باب حاسب یحسب، کیا؟ لوٹنا، لوٹنا. فہم لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں لوٹیں گے. کیا ہے کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر موریں لگ چکی ہیں، انہیں بات سمجھ نہیں آ رہی. وہ ادھر ادھر، یعنی ایمان لا کے بھی ڈرامہ کیا نا انہوں نے، اس لیے اللہ نے ان کو فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے ان کی سرکشی میں کھلا چھوڑ دیا. ان کو باتیں، دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی، نہ علماء کے واعظ سمجھ آتے ہیں. اب وہ کیا ہو چکا ہے؟ بہرے ہو چکے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں. گونگے ہو چکے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے لبرلزم کے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. منافقت کی جو ہے کشتیوں میں سوار ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس صورتحال سے. آخری آیت، اب یہ پھر وہی مثال ہے بالکافرین. او اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یا کسیبن، کاف پھر وہی کاف حرف جر کی طرح. دیکھیں اگلا جر جا رہا ہے نا، او کسیبن. ہم کہتے ہیں اللہم صیبا نافعا، اے اللہ کون سی؟ نفع والی. سیبن بارش ہوتا ہے، سیبن بارش کی طرح ہے. من السمائی، اب بارش کہاں سے برستی ہے؟ آسمان سے. من السمائی بارش کی طرح ہے، من السمائی آسمان سے. فیہ جس میں ہے. اب یہ ہا کدھر جا رہا ہے یہ بتائیں؟ آسمان تو مؤنث ہے، بارش کی طرف. یہی ہمیں پہچان ہوتی ہے کہ ضمائر ریٹرن کدھر ہو رہے ہیں. مذکر مؤنث کا یہی فرق ہے کہ آسمان چونکہ مؤنث ہے اس لیے فی ہا ہوتا، اگر مؤنث ہوتا تو فی ہی سے مراد سیبن. اس بارش میں کیا ہے؟ ظلمات، اندھیرے. بادل آتا ہے تو جو بلب چمک رہا ہے اتنا بڑا. اچھا یہ جو ضوء ہے، روشنی،
ایک ہوتا ہے ضوء، ایک ہوتا ہے نور. دونوں کا مطلب کیا ہے؟ روشنی. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے ضوء وہ روشنی ہے جو کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، مٹ جائے گی. اور نور، ہاں جی، نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو، اور ضوء وہ روشنی ہوتی ہے جس کو روشن کیا جائے. اس لیے شمس کیا ہے؟ نور، خود ہی روشن ہے. اللہ کیا ہے؟ نور. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. دیکھیں سورج روز قیامت جب قائم ہوگی اور جنت ہوگی تو سورج تو لپیٹ دیا گیا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ آخر روشنی تو ہوگی نا. تو وہ کون سی روشنی ہوگی؟ اللہ کے نور کی روشنی ہوگی. اللہ نور السماوات والارض. تو ضوء اور نور میں یہ فرق ہے کہ نور اٹ سیلف روشن ہے کسی ذریعے کے بغیر، اور ضوء جس کے ذریعے روشن کیا جاتا ہو. تو اب زمین کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نور نہیں ہے. کیوں؟ یہ روشنی حاصل کر رہی ہے سورج سے. چاند بھی نہیں ہے، سورج ہے ایک صرف، ستارے بھی نہیں ہے. تو صرف ایک سورج ہے جو خود روشن ہے بغیر کسی ذریعے کے، اس کو کوئی چیز روشن نہیں کر رہی. منور ہے جی، ہم کہتے ہیں چاند منور ہے، روشن بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس کے عربک تفصیل میں جائیں گے تو پھر دونوں کا ڈفرنس موجود ہے. اس لیے ہم نے وہاں دیکھا سیکھا کیا؟ اضاءت، روشن کیا. روشن نہیں تھا، اضاءت، روشن کیا گیا. اچھا جی، واپس آ جاتے ہیں. ظلمات، اندھیرے. رعد، رعد کیا ہوتا ہے جی؟ گرجنا، گرج، گرج کی آواز. وبرق، بجلی. اب سیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یعنی اس بارش میں کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، گرج، چمک، یعنی گرج اور چمک، اور رعد وبرق. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ہمارا بیہیویئر؟ ویسے یہ منافقوں کی طرف بات ہے مثال کے طور پہ، لیکن اوور آل انسان کیا کرتے ہیں؟ جیم عین لام مادہ، جعل یجعل، یجعل بنانا، بنانا. یجعلون کر لینا، مضارع جمع مذکر غائب، وہ کر لیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں. اب اس کا فاعل کون ہے؟ ہم. اور اس کا مفعول کیا ہے؟ اصابع. اصابع انگلیوں کی جمع ہے، اصابع. اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اذن کی جمع آذان، اذن کان، اور آذان جمع. وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. کس لیے؟ من الصواعق، من الصواعق. یہ بیسیکلی ہے صواعق. یہ جو بجلی کی گرج چمکے اسے کہتے ہیں صاعق. بجلی گرتی ہے نا، صاعقۃ، اسے کہتے ہیں صاعقۃ. اس سے جمع ہے صواعق. تو وہ بجلی کی گرنے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ بجلی چمک رہی ہوتی شدید جیسے پچھلے دنوں تھی، تو لوگ واقعی کچھ ہمارے ساتھی تھے کیا خوفزدہ ہوتے تھے کہ یار کہتے ساڑھے سے ڈگ جاوے. بلکہ سعودیہ میں ہوا بھی ہے، ایک لینڈ کروزر پہ گری بجلی. اور موبائل یوزز کے بارے میں آیا کہ جو آپ گاڑی میں جب بارش میں کھڑے ہیں خاص طور پہ، تو آپ موبائل یوز نہ کریں بارش میں. آپ کے پاس بھی جیب میں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ایک میکسیمم سورس ہے بجلی کا آپ پہ گرنے کا. بلکہ ایک اور واقعہ ہوا ہے سعودیہ میں، ایک ماں اور 2 بچے مرے ہیں اس وجہ سے کہ وہ جو ہی بارش آئی، یہ ریاض کا واقعہ ہے، بارش آئی تو وہ یہ چند دن پہلے میں نے اس کا نیوز شیئر کی تھی کہ مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے سعودیہ کے، کہ وہ کیا ہوا کہ وہ بارش، ہمارا بیہیویئر عموماً بارش آتی تو ہم فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کی طرف جاتے ہیں. تو وہ ماں بچوں سمیت چلی گئی، باپ بیٹھا تھا روشن، وہ دیکھ رہا، انجوائے کر رہے، فیملی تھی گھر میں. تو وہ بجلی ان تینوں پہ گری آ گئی اور تینوں فوت ہو گئے. تو یہ ہے کہ بھئی اب بارش آئے، بجلی گرج چمک رہی ہو تو آپ موبائل بارش میں یوز نہ کریں. ٹھیک ہے جی، یہ جسٹ ایک وہ انفارمیشن ہے جو مجھے ملی. اچھا جی، کیوں وہ کرتے ہیں ایسا؟ یجعلون اصابعہم، فعل بفاعل، مفعول اصابعہم انگلیاں، حالت نصب میں آ رہا ہے منصوب، فی آذانہم متعلق فعل کے پھر وہ انگلیاں کہاں ٹھونستے ہیں؟ اپنے کانوں میں. من الصواعق پھر متعلق فعل،
بجلی کی گرنے کی وجہ سے اب وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حاضر الموتی، یہ حاضرہ منصوب آ رہا ہے، یہ پھر مفعول کے طور پہ آ رہا ہے، مفعول لہو. وجہ کیا ہے یہ عمل کرنے کی ان کی؟ یہ فعل کے واقع ہونے کی وجہ بیان کر رہا ہے، موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے. تحذیرن یہ ہوتا ہے کیا؟ انتبہ، متنبہ ہو کے، خوف سے، جو خطرہ وہ لکھا ہوتا ہے عربی میں ٹینکرز کے پیچھے حذر، تو یہ اسی سے ہے خطرہ، موت کے خطرے کی وجہ سے. واو حرف عطف، اللہ مبتدا، اللہ محیط، احاطہ کرنا، محیط ہے وہ، کیا ہے؟ احاطہ کی وہ ہے، بالکافرین، با حرف جر، متعلق فعل، متعلق خبر، مبتدا خبر، متعلق خبر، بالکافرین، با حرف کافرون کی حالت جر، کافرین با کی وجہ سے کافرین مجرور ہو گیا. اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا، بلکہ ایک آیت اور بھی رہتی ہے ہماری، میں خیر یہیں پہ اینڈ کر دیں پھر، کافی ٹائم ہو گیا. یہ جی خبر مقدم ہے. کیوں خبر مقدم ہے؟ کہ اگر جار، حرف جار آ جائیں شروع میں تو وہ مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اسی لیے یہ پورا کیا ہے؟ من السماء فیہ، یہ پورا آپ کا خبر مقدم ہے. ظلمات ورعد وبرق، یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے. ویسے تو نکیرہ کیا ہوتے ہیں؟ خبر ہوتے ہیں سارے، لیکن یہاں پہ مبتدا مؤخر کیا جا رہا ہے کیونکہ جو آپ کے نارمل مبتدا آنا تھا وہ مجرور ہو چکا ہے حرف جر کی وجہ سے. انہیں کبھی بھی مبتدا نہیں کہا جاتا، یہ ایک مصمم قاعدہ عربی کے قواعد کا، اس لیے اسے کہا جا رہا ہے کیا؟ خبر مبتدا مؤخر، اور یہ خبر مقدم ہے. ٹھیک ہے جی. منافقین کی دو قسمیں اور مثالیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں منافقین دو قسم کے تھے. ایک تو وہ جو دل سے اسلام کے پکے دشمن تھے اور دل کھول کر کفر کیے ہوئے تھے، مگر بظاہر زبان سے مسلمانوں کے ساتھ ہونے اور مسلمانوں کے ہمدرد اور رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. دوسرے وہ جو طبیعت کے کمزور اور دل کے کچے تھے اور اسلام کے حق ہونے میں کبھی کبھی تردد ہوتا تھا. یعنی دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو دلی طور پہ پکے منافق تھے کہ دل سے کافر اور ظاہراً مسلمان، لیکن دوسرے کون سے تھے؟ جو مسلمانوں کے ہمدرد اور رفیق ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. دوسرے وہ جو طبیعت کے کمزور اور دل کے کچے تھے، یعنی کبھی ڈاؤٹ، کبھی ادھر کبھی ادھر. ان کے بارے میں آ رہا ہے کبھی اسلام کی خوبیاں دیکھ کر کچھ ادھر میلان ہونے لگتا، مگر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو ذاتی دنیاوی مفاد پیش نظر ہوتا تو پھر وہ دلی میلان مبدل بے انکار ہو جاتا. یعنی جب ان کو ادھر کی باتیں اچھی لگتی، سمجھ آتی تو وہ ادھر ہو جاتے تھے، اور جب ان کو دنیا کی چیزیں دکھائی جاتی تو کیا؟ ان کا میلان ادھر ہو جاتا تھا اور وہ انکار کر بیٹھتے تھے. قرآن کریم نے ان آیات میں ان دونوں قسم کے منافقین کی مثال دی ہے. پہلی قسم کے منافقین کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے سخت اندھیری رات میں کہیں آگ جلائی اور اس آگ کی روشنی سے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئیں اور وہ اس قابل ہو گیا کہ ارد گرد میں نفع نقصان کی چیزوں میں فرق کر سکے، مگر اچانک اس کی آنکھ کی روشنی اللہ نے چھین لی ہو کہ اب اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا اور وہ روشنی کے باوجود اندھوں کی طرح دیکھ بھال نہیں سکتا. تو جس طرح یہ شخص روشنی کے ہونے کے باوجود اندھیرے میں رہ گیا، اسی طرح منافقین باوجود نور حق واضح ہونے کے ظلمت کی ضلالت میں جا پھنسے ہیں. یعنی نور حق واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ ایک ظلمت اور ضلالت میں کھوئے ہوئے ہیں، اور اس طرح جہالت اور ضلالت کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہوگی ہے کہ گویا بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. ان کا کان حق بات سننے کے قابل نہ رہے اور زبان حق بات کہنے کے لائق نہ رہی اور آنکھیں حق دیکھنے کے کام نہ رہیں. تو ایسی حالت میں ان کے حق کی طرف رجوع ہونے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ یعنی جب وہ کسی کی حق سننے کو تیار نہیں ہے، حق بولنے کو تیار نہیں ہے، حق دیکھنے کو تیار نہیں ہے، تو کوئی امید نہیں ہے کہ وہ لوٹیں گے. اسی لیے فہم لا یرجعون، وہ کبھی نہیں لوٹیں گے، وہ نہیں لوٹنے والے. پھر یعنی اللہ عز و جل نے ہدایت کی مشعل جلائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر دین اسلام کو روشن کیا، تو کیا مخلوق کو اس روشنی میں منزل مقصود کا راستہ معلوم ہو گیا؟ لیکن منافق اندھے بن گئے، اور جب آنکھ میں روشنی اور نور ہی نہیں تو مشعل کی روشنی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ پھر جو دوسری مثال آئی، دوسری قسم کی منافقین جو دل کے کچے تھے، یہ ان کے بارے میں ہے. کبھی اسلام کی خوبی دیکھ کر ادھر میلان، پھر اغراض نفسانی ذاتی مفاد پیش نظر تو میلان پھر بدل جاتا ہے. ایسے منافقین کے متعلق فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، سخت اندھیری رات ہو اور بادل کی آواز اور بجلی کی چمک بھی ہو، تو جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں
وہ اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے انگلیوں کو ٹھونس لیتے ہیں، اور بجلی کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بینائی اس نے لے لی، اور جہاں بجلی کی چمک اور روشنی ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔